الخالقون إلا العالمون والعالمون كلهم خالقون إلا العاملون والعاملون كلهم خالقون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم وكما قال عليه الصلاة والتسليم. ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا چلا گیا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بےحد احسان ہوا، کرم ہوا کہ رہبر اسلام فاؤنڈیشن نے ہمیں اور آپ کو یہاں تک کھینچ لایا، اور اس نسبت پر ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی اور بیٹھ کر کے کچھ دین کی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسی مجلس میں بارہا بیٹھنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج اس بستی میں آنے کے بعد پتا چل رہا ہے کہ یہاں لوگ نہیں ہیں، مرد نہیں ہے مسجد کے اندر. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دیکھیے مرد تو وہ ہوتا ہے جو میدان میں آتا ہے. آج کوئی بھی چھوٹی تنظیم ہو یا بڑی تنظیم ہو، وہ تنظیم کے نگراں، وہ تنظیم کے سیکریٹری، وہ تنظیم کے روئے رواں اور اس تنظیم کے اندر جو ممبران ہیں وہ شامل ہیں جو آپ کی بستی تک آئے ہیں. آپ جب تک کہ اس کو سمجھیں گے نہیں، ہمارا آپ کو یہاں آئیں گے، آنے کے بعد جب تک کہ اس کو سمجھیں گے نہیں تب تک کہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. ہم آپ کا رسید کاٹنے کے لیے نہیں آئے. آپ یوں سوچیں گے کہ بھائی یہ لوگ آئے ہیں رہبر اسلام فاؤنڈیشن چلا کے کوئی رسید کاٹیں گے، کوئی چندہ لیں گے. نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ ہماری بات کو سننے کے لیے کم سے کم آتے، ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے آ جاتے، یہ بہت بڑی بات تھی. آپ سے ملاقات ہو جاتی، یہ بہت بڑی بات تھی. آپ کی خبر خیریت معلوم ہو جاتا، یہ بہت بڑی بات تھی. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رہبر اسلام فاؤنڈیشن یہ سہرسہ ڈسٹرکٹ کے ایک آبادی جھارا کے اندر سے شروع ہوا، اور الحمدللہ ابھی تک انہوں نے شروعاتی دور سے لے کر کے ابھی تک انہوں نے جو کام کیا ہے یہ ماشاءاللہ قابل تعریف ہے. کہ وہ خوشی جو لوگ اس کے اندر تعاون کرتے ہیں، اس طریقے سے جماعت شریعہ ہے، جامعہ ملیہ ہے، اور اس طریقے سے ملی کونسل ہے، اور اس طریقے سے جمعیت علماء ہند ہے، یہ ساری تنظیمیں جس طریقے سے کام کر رہی ہیں، یہ بھی چاہتی ہے کہ کوئی ضلع پر نہیں، کوئی علاقے پر نہیں، کوئی بستی پر نہیں، بلکہ ہندوستان اور پورے بہار کے اندر لوگ اس کے مستفید ہوں اور اس سے اس کو فائدہ پہنچے. الحمدللہ 3 سال 3.5 سال سے ہم اس کام کے اندر جڑے ہوئے ہیں، اور اس کام سے ہم لوگوں کو فائدہ دیکھ رہے ہیں، عوام کو فائدہ دیکھ رہے ہیں. کہ آج ہمارے 100-200 روپے اگر مہینے میں ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ ہو جاتے ہیں، اگر ہم لوگوں نے اس کو جمع کیا، اپنے بستی کے اندر جمع کر کے بیت المال بنایا، اور بیت المال بنا کر کے پھر جو ہے اس کو فاؤنڈیشن کے اندر اگر جمع کروا دیا، اور آج ہماری بستی کے اندر اس طریقے کا معاملہ ہو جاتا ہے، بستی کے اندر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، بستی کے اندر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، اور ایسے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں جو باید وقت علاج معالجہ ان کے پاس خرچہ نہیں ہے، علاج معالجہ نہیں کرا سکتے ہیں، اس وقت یہ رہبر اسلام فاؤنڈیشن کو یاد کرے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کی ضرور آپ کی آواز کو سنی جائے گی، اور آپ کا تعاون وہاں تک پہنچایا جائے گا اور کام کیا جائے گا. ماشاءاللہ ہماری جانکاری میں ابھی ایسے جو ہے تقریباً 10 شادیاں ہوئی ہیں، بیواؤں کی
بچی کی، غریبوں کی بچی کی، جن کے پاس پیسے کم تھے، انتظامات کم تھے، کہیں 25,000، کہیں 15,000، کہیں 5,000، کہیں 10,000، اور اس طریقے سے کہیں سامان سے ہمارے اسلام فاؤنڈیشن نے اس شادی کے اندر حصہ لیا ہے، اور جا کر کے وہاں کے معاقین نے، وہاں کے کارکنان نے، وہاں کے ممبران نے اور وہاں کے ذمہ داران نے پوری طریقے سے توجہ سے جا کر کے کام کروایا ہے، شادی کروایا ہے۔ ابھی دیکھیے کہ ابھی یہ 26 تاریخ کو گزرا ہے، 26 تاریخ کو ایک بچے کی شادی تھی، اس شادی کے اندر ہم گئے ہوئے تھے اور ہم نے خود بھی نکاح پڑھوایا۔ حالانکہ ہمارے اسلام فاؤنڈیشن کا ابھی جو ہے بہت سارا معاملات ایسا گزرا ہے، بہت سارے جو فنڈ ایسے دیے گئے ہیں جو خزانہ خالی تھا، لیکن پھر بھی وہاں جہاں تک ہو سکا اس بچی کی شادی میں ہمارے اسلام فاؤنڈیشن نے تعاون کیا ہے۔ میں ان کے ذمہ داران کو، میں ان کے صدر کو، میں ان کے سیکریٹری کو، ان کے ممبران کو اور اس کے اندر جو کام کرنے والے ہیں، جو حصہ لینے والے ہیں، ان کو دل سے دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبات کو اور ان کی امید کو آگے بڑھائے، ان کی نیت کو آگے بڑھائے، ان کے حوصلہ کو قائم رکھے، ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے اسلام فاؤنڈیشن کو بہت دور تک لے جائے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یونیورسٹی کے اندر یہ پہلا پروگرام ہے، انشاءاللہ جن لوگوں کو بھی جڑنا ہوگا اس سے، ہمارے امام صاحب ہیں یہاں کے مسجد کے امام صاحب ہیں اور وہاں شہباز صاحب ہیں، ان لوگوں سے مل کر کے کیسے آگے بڑھا جائے گا، کیسے کام کیا جائے گا اور اس میں کیسے یہ کیا جا سکتا ہے، ان سے رابطہ کر کے انشاءاللہ بات آگے بن سکتی ہے۔ وقت کی زندہ دامن یہ ہے، میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے اندر دین دنی رات چوڑی ترقی عطا فرمائے، ہر ایک کو دین کا دائی شجائی بنائے، اور اتنے یہ معصوم بچے بچیاں ہیں سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما توفیق الا باللہ۔ اب فاؤنڈیشن کے سیکریٹری جناب رمضانی صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی آواز سامعین تک پہنچائے۔ چند منٹوں کے اندر جناب رمضانی صاحب تشریف